بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دوسرے لوگوں پر رحم کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرتا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لاتا ہے، ایسے بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ بہت برا ہے جو بندہ دوسروں کی زندگی کی مصیبت بن جائے، دوسروں کی زندگی کی پریشانی بن جائے، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کے چہرے کی خوشی ہٹ جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ اس کا چہرہ جیسے ہی دیکھتے ہیں ہمارے چہرے کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کا چہرہ وہ جب دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، میرا چہرہ دیکھ کر کسی کی خوشی بند ہو جاتی ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کر میری خوشی بند ہو جاتی ہے۔ ایسا کیا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ ایسے لوگ اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں بنتے۔ ہماری زندگیاں ایسی زندگیاں ہیں جن زندگیوں میں ہم دوسروں کی زندگی آسان کرنے کے بجائے چھوٹے سے فائدے کے لیے اسے نقصان میں ڈال دیتے ہیں، اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹے سے اپنی آسانی کے لیے اس کی زندگی مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو لوگ دوسروں کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کی زندگی کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ کوئی آسانی اگر دور کرنے کی استطاعت ہو تو آگے بڑھ کر اس کی زندگی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3480، کان الرجل يداين الناس وكان إذا رأى يعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى إذا جاوز عنا فليقي الله فتجاوز عنه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک شخص تھا ہم سے پہلے، اس امت سے پہلے ایک شخص تھا۔ وہ شخص کیا کیا کرتا تھا؟ دوسرے لوگوں کو قرض دیتا تھا، بڑا مالدار شخص، زیادہ کچھ نیکیاں اس کے پاس نہیں تھیں، دوسروں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اور جب جو مقروض انسان ہے، جو قرض لینے والا انسان ہے، اس کی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھتا، اس کو مجبور دیکھتا، اس کے پاس اگر رقم نہیں ہے، اگر ایسا دیکھتا تو اپنے نوجوان سے کہتا، اپنے غلام سے کہتا، اس بندے کو تھوڑے دن اس سے مت مانگو، اس کو مہلت دو، اس کو وقت دو۔ چند دنوں کے بعد وہ غلام آ کر کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے بہت اس کو مہلت دی لیکن اب بھی اس کے پاس ادا کرنے کے لیے قرض نہیں ہے۔ تو وہ مالدار اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اے شخص، ایک کام کرو، اس کو جو بھی اس نے قرض دینا ہے اس کو معاف کر دو، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ جب اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو یہ نیکی یاد دلا کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ لوگ پسند ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کی زندگی آسان کر دیں، جو دوسروں کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں، جو دوسروں کی زندگی کی تکلیفوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث میں 2472، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخذہ فشکر اللہ فغفر له۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار درخت کا، اس کی ایک ٹہنی، اس کی ایک ڈالی جو ہے روڈ پر آ گئی اور لوگوں کو وہاں سے پھرنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بندہ تھوڑی دیر وہاں رک جاتا ہے اور تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ اس کو کاٹ کر نکال دیتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنے کی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے جو الفاظ استعمال کیے انسان کے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں، انسان کو جذباتی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس بندے کی یہ حرکت کو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی میں ایک بھی موقع ایسا آئے، ایک بھی موقع جہاں آپ کسی دوسرے کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں، وہاں لائیے۔ ہماری زندگی ایسی ہے جہاں ہم اپنے فائدے کے لیے آگے والے کی زندگی کتنی بھی تنگ کرنے کو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ کو پسند نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا، ایسے لوگوں پر اللہ رحم نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگی کی آسانیاں لائیے، اگر ہو سکے تو اپنی زندگی میں اگر تکلیف آ جائے پرواہ مت کیجیے، دوسروں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں کریے۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔